مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم 5ویں کلمے پر غور کریں گے جو مسیح خداوند نے صلیب پر فرمایا۔ میں یہ بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف کلمات نہیں تھے، یہ تاریخ کو بدل دینے والے مسیح خداوند کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تھے۔ یہ عام الفاظ نہیں تھے۔ میں کسی ایک ویڈیو میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یسوع مسیح دارسل میں تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ ایسے بول رہے تھے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جگہ کسی اور کو وہاں قربانی پر چڑھایا گیا، فرض کریں اگر یسوع مسیح کا کوئی ہم شکل ہوتا، چلو اس کو صلیب پر چڑھانے کے لیے تو تیار کر لیتے اور تیار ہو جاتا وہ، لیکن آپ مجھے بتائیں اتنی اذیت کے اندر کیا وہ یہ کلمات کہہ سکتا؟ یہ کلمے اس کے اندر کوئی نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ تو گالیاں دیتا کہ میں تو اس شکل کا ہوں، میری تو شکل یسوع سے ملتی ہے، میں یسوع نہیں ہوں، صلیب چڑھا دو، اتنی اذیت نہ دو۔ لیکن وہ یسوع مسیح کے اندر سے نکلنے والے یہ کلمے کبھی وہ نہ کہتا، وہ تو بدکتا اور گالیاں دیتا ان کو۔ لیکن یسوع مسیح کے وہ تھپڑ مار رہے تھے، داڑھی نوچ رہے تھے، بال کھینچ رہے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون بہہ رہا تھا، اور جو کوڑے یسوع مسیح کو لگائے اس کی وجہ سے مسیح کے بدن سے گوشت اتر چکا تھا، اور اتنی اذیت تھی۔ اور صلیب پر لٹکے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے پہلا کلمہ یہ کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا ڈاکو سے کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور تیسرا ماں کی ذمہ داری قبول کی، اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کو دی۔ اور جس کلمے پر ہم غور کر رہے ہیں اس میں مسیح خداوند نے اس کا ذکر یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 28ویں آیت میں ہے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ تھوڑی سی بات میں اپنے ان بہن بھائیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں جو کلام کی منادی کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کلمہ سناتے ہیں اور اس کی منادی کرتے ہیں تو ہمارے لیے اعزاز ہے، لیکن اس کو انٹرپریٹ مت کریں غلط، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں، یسوع کو یہاں پانی کی پیاس نہیں لگی ہوئی تھی، یسوع روحوں کا پیاسا ہے۔ تفسیر کے دو بڑے فارمولے ہیں، ایک ہے الگوریکل میتھڈ اور ایک ہے لٹرلی ہسٹوریکل طریقے سے۔ الگوریکل کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو روحانی معنی دے دینا، لیکن بائبل کا میتھڈ جو ہے اس کو کنٹیکسٹ کے سیاق و سباق کے اندر رہ کر انٹرپریٹ کریں، ہر چیز کو روحانی معنی نہ دیں۔ یہاں پر اس کو روحانی معنی پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو مسیح کی محبت چھلک رہی ہے، مسیح کا پیار چھلک رہا ہے۔ یسوع روحوں کا پیاسا تو ہے، یہ تو اوریجنل بات ہے، روحوں کا پیاسا تھا تو آسمان چھوڑا ہے نا، زمین پر آیا ہے، جانوروں کے استبل میں پیدا ہوا ہے، صلیب پر مرا ہے، قبر میں رکھا گیا ہے، تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، لیکن یہاں پر وہ واقعی ہی پانی کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اور اس میں پیغام یہ ہے کہ وہ یسوع جو سمندروں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، پانی کا بھی خالق ہے، حکم کرتا تو آسمان سے بھی پانی برستا، زمین سے بھی پانی کے سوتے پھوٹتے، پانیوں کا خالق انسان کی محبت میں اس قدر مجبور ہوا کہ اسے پانی کی بھی پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کے لیے ترس رہا ہے۔ کیوں؟ ہماری محبت میں۔ ارے یہ تو مسیح کی محبت کا زندہ نشان ہے کہ اس نے ہماری محبت میں پانی کی بھی پیاس برداشت کی، ہماری محبت میں کوڑے بھی کھائے، ہماری صلیب پر اسے نہ تو کینوں نے جڑا ہوا تھا، نہ رومیوں نے، بلکہ صرف اس کی محبت نے۔ کس کی جرت تھی کہ یسوع کو ہاتھ لگاتا، کس کی جرت تھی کہ یسوع کے تھپڑ مارتا؟ وہ خود آیا تھا
دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہمیں روزانہ کئی دفعہ کالز آتی ہیں کہ پار صاحب ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا، تو وہ شیشے کے اندر انکوبیٹر کے اندر ہے، تو ڈاکٹرز نے کہا ہے یہ نہیں بچے گا، دعا کریں۔ بندے کو 20 بیماریاں بھی لگی ہوں تو وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ بات غور سے سنیں۔ ہر انسان زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، ہر شخص زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ یسوع مرنے کے لیے پیدا ہوا تھا، وہ مرنے آیا تھا، کیونکہ ہم اس لیے مرنا نہیں چاہتے کہ موت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یسوع تو مرنے آیا تھا کہ جس دن میں مروں گا اس دن موت کو بھی مار دوں گا۔ وہ تو کہہ رہے تھے زندہ اترا تو ہم تجھے خداوند مان لیں گے، لیکن وہ یسوع کو مرتے دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے یسوع مر رہا ہے، لیکن اس دن صرف یسوع نہیں مر رہا تھا، یسوع موت کو بھی مار رہا تھا، موت کو بھی شکست دے رہا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہاں پر واقعی یسوع مسیح پانی کا پیاسا تھا، اور پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے، نکاہت ہو رہی ہے، خون اتنا بہہ چکا ہے کہ شاید تلخی بھی ہو رہی ہوگی۔ یہ ساری اذیت برداشت کیوں کی؟ کیونکہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پلیز مسیح کی محبت کو سمجھیں، اور اس کی محبت کا شکریہ ادا کریں، اپنے گھروں میں دعائیں کریں، اپنے گھروں میں مذبے بنائیں، روزے رکھیں، اور اس یسوع مسیح کی محبت کی قدر کریں۔ اور اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ میں مسیح کی اس پیاس کی قدر کرتا ہوں تو آئیں، آج یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اپنے بدن مجھے پیش کرو، اپنے بدن یسوع مسیح کے لیے پیش کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔